یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی پر لعن طعن کیا کرتے تھے، کرواتے تھے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آئیے ہم آج اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہ روایت کہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک روایت آ رہی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی، جو کہ ابو جناب الکلبی سے اس روایت کو لے رہا ہے۔ لوط بن یحییٰ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کی نماز پڑھتے تو قنوت پڑھتے اور کہتے کہ یا اللہ معاویہ، عمر، ابو الاعور سلمی، حبیب، عبد الرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس اور ولید پر لعنت بھیج۔ اسی طرح جب یہ حضرت علی کا یہ عمل حضرت امیر معاویہ کو پہنچا تو انہوں نے بھی اسی عمل کو دہرایا اور عرض کی اے اللہ علی پر، ابن عباس پر، اشتر، حسن حسین پر لعنت بھیج، یعنی کہ حضرت علی کے طریقے کو ہی حضرت امیر معاویہ نے پنایا۔ یہ روایت ہمارے پاس آ رہی ہے روافض کی۔ یاد رکھیے کہ اس روایت کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو سند ہے اس روایت کی بالکل منکر سند ہے، اس کا متن بھی منکر ہے، سند تو بالکل بے اصل ہے۔ اس لیے بے اصل ہے کیونکہ اس میں جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے اخباری ہے، تالیف ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے۔ اسی طرح اس کا جو استاذ ہے جناب الکلبی یحییٰ بن ابی یحییٰ، انتہائی کمزور ترین راوی ہے، تدلیس کرتا ہے، اس کی کسی بات کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب آگے چلتے ہیں جو اس کا متن ہے۔ اس کے متن میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے اعتراض جا رہا ہے، لہٰذا اس کا متن بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اگر لعن طعن اور سبہ کا اعتراض حضرت امیر معاویہ پر کیا جاتا ہے تو اس کی ابتدا تو حضرت علی کی طرف سے ہو رہی ہے، جس کو کوئی بھی ذی شعور انسان ماننے کو تیار نہیں۔ لہٰذا یہ کسی اس راوی ابو یحییٰ کی جو یحییٰ بن ابی یحییٰ یا پھر جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ان سے اپنی کارستانیاں ہیں، یہ کسی بھی روایت سے صحیح طور پر یہ بات ثابت نہیں سبہ والی۔ یاد رکھیے گا حافظ ابن کثیر نے بھی ان روایتوں کو، سبہ والی روایتوں کو یا لعنت جن میں آتا ہے یہ کی جاتی تھی، ان روایتوں کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَصِحُ هَذَا عَنْهُمْ، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ سے تو بالکل یہ بات بعید ہے کہ وہ حضرت علی پر سبہ کریں گے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ فضل، دین، حلم، کرم، اخلاق میں بہت مشہور و معروف ہیں۔ کیونکہ علامہ قرطبی رہنے والے ہیں اندلس کے، تو اندلس میں بنو امیہ نے ہی اسلام پھیلایا۔ اگر دیکھا جائے تو من جملہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ دین کا کام بنو امیہ نے کیا اور بنو امیہ نے ہی اسلام کو سب سے زیادہ دین کو پھیلایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ایک بات جو صحیح طور پر ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ آپ کو ابو تراب پر سبہ کرنے سے کون سی بات روکتی ہے؟ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس عبارت سے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد سے جو پوچھا تھا وہ کم فہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی شان کم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو شان بتانا اصل مقصود تھا، جس طرح کہ اس کے آگے جوابات دیگر بزرگ بھی ہمارے دیں گے۔ یہاں پر ہم علامہ قرطبی کا جو جواب وہ نقل کر رہے ہیں۔ علامہ قرطبی نے پھر آگے مکمل روایت درج کی ہے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، عامر بن سعد بن ابی وقاص سے ہے، وہ اپنی والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کا حکم دیا، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو ابو تراب پر، یعنی حضرت علی پر، ابو تراب ان کی کنیت تھی، کتنے پیار سے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو بلاتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی کنیت سے ان کو یاد کرتے ہیں، علی نہیں کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم ابو تراب پر لعنت کیوں نہیں، اپنا سبہ کیوں نہیں کرتے؟ لعنت نہیں، معذرت سے کیا، سبہ، کیونکہ لعنت اور سبہ میں بہت فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے 3 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مجھے روئے زمین کے سب سے قیمتی جانور اونٹ وغیرہ بھی مل جائے تو میں تب بھی سبہ نہیں کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جا رہے تھے تو پیچھے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور فرمایا تھا کہ علی تجھے بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کیا نائب بنایا جا رہا ہے، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی مشابہت یا ہو جس طرح کہ موسیٰ سے ہارون کو تھی؟ یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا کل اس کو دیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کی آنکھیں خراب تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لابِ دہن لگایا، اس کے بعد جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ والی جو آیت آتی ہے اس کے شان نزول میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین آتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو لہٰذا اتنی شان و فضیلت کے ہوتے ہوئے ہم اور حضرت علی پر سبہ کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ سعد نے جواب دیا۔ ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ نے سوال اس وقت پوچھا جب
حضرت امیر معاویہ کے جتنے شامی لوگ تھے جو حضرت علی سے جن کی قتل و قتال ہوا تھا وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے سپہ سالار، امراء، شرفاء، بڑے بڑے شہروں کے مالک، بڑے بڑے عظیم مسلمان وہاں پر موجود تھے، تو سب نے حضرت علی کی تعریف سنی، لیکن کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضرت سعد نے غلط کہا یا سبا کرنا ہی چاہیے۔ اس کے پھر آگے چل کر ہمارے بزرگوں نے کئی جوابات دیے ہیں اس روایت کے متعلق۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس روایت کو لے کر بعض جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضرت امیر معاویہ سبا کرنے کا حکم دے رہے تھے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ علامہ قرطبی نے سب سے پہلے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے دل سے وہ نکلوانا چاہتے تھے جس کے حضرت امیر معاویہ خود منتظر تھے، اور وہ تھی حضرت علی کی شان و شوکت، تو اسی کو ظاہر کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی شان و شوکت کو تمام صحابہ پہچانتے تھے، تو وہ شامیوں کے سامنے ان کی شان و شوکت کو ظاہر کیا گیا ان کی عدم موجودگی میں، اور یہ ایک بہت بڑی شان ہے۔ آگے ہمارے علامہ نووی ہیں، انہوں نے اس روایت کو لے کر فرمایا ہے کہ بالکل اس بات میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ نے سبا کرنے کا حکم دیا ہو۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ وَهَذَا لَيْسَ بِتَصْرِيحِ بِالسَّبِّ وَإِنَّمَا هُوَ سُؤَالٌ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ لِيَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ او من نقیدہ، یعنی کہ بالکل یہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کو لے کر کہا جائے کہ بھئی سبا کیا گیا ہے یا سبا کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، بلکہ یہاں پر تو استخراج مراد تھی۔ استخراج یہ ہے کہ سینے سے وہ چیزیں نکلوانا جو صحابہ کے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیعت کر چھوڑی تھیں۔ تو یہاں پر علامہ نووی فرما رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا چاہتے تھے کہ سعد کیا تو تقوی کی بنا پر، تورع کی بنا پر یا خوف کی بنا پر سبا کرنے سے رک جاتا ہے، یا اور کیا اور کوئی وجہ ہے؟ اگر تو یہ وجہ ہے تو مصیب محسن تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ تو وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کی جو وجہ تھی انہوں نے پھر وہ ظاہر کی، اور وہ حدیث جو مکمل طور پر سامنے آئی، اور علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت سعد کے ہاں جو لوگ رہا کرتے تھے یا ان کے متحد جو فوجی کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خفا تھے، ظاہر ہے کہ لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، تو انہوں نے سبا کیا ہوگا، تو اس سبا سے روکنے کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ جب تمہارا سب سے بڑا امیر سبا نہیں کرتا تو نیچے کوئی چھوٹا موٹا بندہ سبا نہیں کر سکتا۔ تو امیر نے آگے حضرت علی کی وہ تعریف کی جو کہ حقیقتاً صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ آگے امام قاضی عیاض ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا یہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے بھی حضرت سعد سے استخراج مراد ہے، وہ استخراج مما حکاہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں حضرت سعد نے حکایت کر کے لوگوں کو سنایا۔ یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے بھائی، آج کل تو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں نا، آج کل تو آفس بنے ہوا، بھائی حضرت امیر معاویہ کی کھلی کچہری ہوتی تھی، کچہری معذرت کہہ رہا ہوں انگریزی لفظ ہے، کھلی عدالت ہوتی تھی، اور عدالت حسنہ ہوتی تھی، لمبی چوڑی عدالت، ہر قسم کے بندے وہاں پر موجود ہوتے، تو سر عام یہ الفاظ وہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی تعویلات میں قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ بھی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں سے سبا سے مراد تغیر للمذہب اور رائے ہو، یعنی کہ فروعی معاملات میں یہاں پر یہ کہ حضرت امیر معاویہ اور شامیوں کا یہ موقف تھا کہ حضرت عثمان کے قصاص لینے میں جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ حق پر ہیں، اور جو حضرت علی والے ہیں وہ جو دے نہیں رہے قصاص ابھی تک، وہ خطا پر ہیں۔ تو یہ جو ایک اجتہادی مسئلہ ان میں اٹھا تھا، تو یہ مجتہدین کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بعض اوقات مجتہدین جب کسی ایک مسئلے پر پہنچتے ہیں تو مجتہد اپنی رائے اور اپنے علم کے مطابق ایک مسئلے پر پہنچنے کے بعد اپنے مخالف سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، تاکہ وہ اس کا مخالف جو ہے مجتہد کا جو دوسرا مجتہد مخالف ہے وہ اس مجتہد کی دلیل کو توڑے، یا اس مجتہد کا مقابلہ کرے دلیل کے وزن میں، دلیل کے آئینے میں۔ تو یہاں پر بھی مراد یہ ہو سکتے ہیں، یہ علامہ قاضی عیاض فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس پر کئی جوابات ہیں جو ہم انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی عرض کریں گے۔